رات کی خاموشی تھی اور دل کی دھڑکن تیز۔ نائلہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شادی کے ہنگاموں، رسم و رواج، مہمانوں کی بھیڑ اور مسلسل مسکراہٹوں سے تھک کے جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں کی خوشبو، ہلکی روشنی اور بستر پہ پڑی نئی زندگی کی شروعات کا تصور، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ علی، اس کا شوہر، نہایت سنجیدہ اور کم گو دکھ رہا تھا۔ شادی سے پہلے ان کی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، صرف ایک دو ملاقات اور بس۔ نائلہ نے آہستہ سے پوچھا، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ علی نے کچھ دیر خاموش رہ کے کہا، نائلہ، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، سچ بتانا ہے۔ آج کی رات صرف محبت کی نہیں، ایک راز کے انکشاف کی رات بھی ہے۔ نائلہ کا دل جیسے رک سا گیا ہو کہ کیا مطلب؟ علی نے جیب سے ایک پرانا زرد کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میری پہلی بیوی کی آخری تحریر ہے، جس کی موت نے مجھے بدل دیا، اور آج تمہیں ایک راز سے واقف کرنا میرا فرض ہے۔ نائلہ کا رنگ فک ہو گیا۔ پہلی بیوی؟ مگر مجھے تو کبھی نہیں بتایا گیا۔ اس لیے نہیں بتایا گیا کیونکہ اس کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، اور شک کی سوئی مجھ پر آ کے رک گئی تھی۔ علی کے چہرے پر ایک سایہ سا تھا۔ تم جانتی ہو نائلہ، لوگ سمجھتے ہیں وہ چھت سے گری اور مر گئی، لیکن وہ حادثہ نہیں، اس کی چیخیں اب بھی میرے خوابوں میں گونجتی ہیں۔ نائلہ کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ تو آپ واقعی قصوروار ہیں؟ پتہ نہیں، شاید نہیں، لیکن اس رات وہ مجھ سے لڑ رہی تھی۔ کچھ باتیں تھیں جو وہ چھپانا چاہتی تھی، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ صبح اس کی لاش نیچے ملی۔ علی نے کمرے کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وہ آخری بار کھڑی تھی۔ نائلہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ سب مجھے آج اس پہلی رات کیوں بتا رہے ہیں؟ علی آہستہ سے بولا، کیونکہ مجھے پھر سے وہی خواب آنے لگے ہیں۔ وہ اکثر تمہارا نام لے کر کچھ کہتی ہے۔ نائلہ، اگر تم نے بھی وہی سوال کیے تو شاید وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے۔ نائلہ کی چیخ نکل گئی جب کھڑکی خود بخود کھل گئی اور پردے زور سے لہرانے لگے۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی اور اچانک کمرے میں رکھے شیشے پر ایک جملہ نمودار ہو گیا، جیسے کسی نے انگلی سے لکھا ہو، سچ بتا دو ورنہ نائلہ بھی جائے گی۔ نائلہ لڑکھڑا کے زمین پر گر گئی۔ علی فوراً لپکا، مگر اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے علی؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ شاید وہ واپس آ گئی ہے، شاید وہ معاف نہیں کرے گی۔ رات بھر عجیب آوازیں آتی رہیں، دروازہ خود بخود کھلتا بند ہوتا، پھولوں کی خوشبو اچانک بدبو میں بدل جاتی، نائلہ کی آنکھ لگتی تو کسی کی قدموں کی چانپ ایسے جگا دیتی۔ صبح ہوئی۔ نائلہ نے ساری رات کا ذکر اپنی ساس سے کیا، مگر انہوں نے آنکھیں چرا لیں۔ بیٹا جو چلا گیا اسے مت چھیڑو۔ مگر نائلہ رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے علی کی پہلی بیوی کی ڈائری ڈھونڈ نکالی اور جو پڑھا اس سے اس کی روح کانپ اٹھی۔ اگر میری موت ہوئی تو صرف ایک وجہ ہوگی، علی کا وہ سچ جو وہ خود سے بھی چھپاتا ہے۔